ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ قرب الہی تک جانے کا ہر ایک رستہ روشن، بہت اچھے، سبحان اللہ، زندہ باد، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ روشن ہے قرب الہی تک جانے کا۔ کہا جائے کہ پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا، پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا۔ یہ کیسا بادل تھا کہ سارا پانی اڑا کے لے گیا۔ یہ تھی حضرت اقدس حضرت مولانا راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو بہت بہترین لب و لہجے کے ساتھ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ بہت اچھا لگ رہا تھا، دل یوں چاہتا تھا کہ شاعر صاحب یوں ہی گنگناتے رہے اور ہم صبح تک آنکھیں بند کر کے شاعر صاحب کو یوں ہی سماعت کرتے رہیں۔ لیکن دوستو، وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اس وقت 10:16 ہوئے چاہتا ہے اور رات اپنی منازل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں ہے۔ اس لیے میرے ہاتھ میں جو فہرست ہے وہ بھی زیادہ طول یا طویل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے آرام کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتا ہوں۔ تو لیجئے ایک ایسے خطیب کے در چلتا ہوں کہ جن کا بیان محققانہ، دلائل فالحانہ، کلام فقیہانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب سکینہ جامع مسجد دہلی ہیں۔ انتہائی ادب احترام کے ساتھ میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وأصحابه المحترم، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صدق الله العظيم۔ کی تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے اس مدرسے کے طلبہ، طالبات اور اس گاؤں کے معزز اور محترم بزرگ، نوجوان، تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش یہ ہے، آپ یہاں دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، دینی مجلس میں بیٹھنے کا حق ادا کیجئے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتلا دوں جس سے مجھے اور آپ کو
اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ان تمام لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور یہ بیٹھنا ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ اور سبب بن جائے. اس لیے آپ بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عزیزان محترم، دوستو، بزرگو، اس وقت مجھے صرف 2 باتیں آپ کو سمجھانی ہیں، اور وہ یوں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے نظام کے مطابق اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور جب اللہ چاہیں گے ہمیں اس دنیا سے ہمارے اوپر موت طاری فرما کر جسم سے روح کو نکال کر الگ فرما کر ہمیں دنیا سے لے جائیں گے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق دنیا میں بھیجا اور اپنی مرضی کے مطابق دنیا سے لے جائیں گے. لیکن جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے اس وقت تک ہمیں اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی ہی سے وقت گزارنا ہے. دنیا کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں اور جو بھی پیدا ہونے والا انسان کے لقب سے پکارا جاتا ہے تو وہ انسان اس خاصیت کے ساتھ آتا ہے کہ جب وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، جن چیزوں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے. جو چیزیں اسے سکون پہنچاتی ہیں، جو چیزیں اسے اطمینان دلاتی ہیں، جن چیزوں سے اسے فائدہ نظر آتا ہے وہ ان چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے. اس محبت کے نتیجے میں وہ پھر اس کی اتباع کرنے لگتا ہے، اسی کے لیے کوشش کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ جس چیز سے اسے نفع نظر آ رہا ہے اس کو یہ اپنا مقصد اور نصب العین بنا لیا کرتا ہے. لیکن میرے دوستو، بزرگوں، دنیا کی چیزوں میں جیسے آج کے دور میں ہمارے ہاتھوں میں، ہماری جیب میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کے پاس، بڑوں کے پاس، عورتوں کے پاس، سب کے پاس ایک موبائل کی بیماری ہے. یہ بیماری ہماری جب تک جیب کے اندر موجود ہے تو ہم سکون میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے یہ ہم سے دور ہو جاتی ہے یا اس کے چلنے کا جو انٹرنیٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے دل کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اگر اس سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ اس محبت کے نتیجے میں اس کی دوری کی وجہ سے بے اطمینانہ اور بے سکونہ ہو جایا کرتا ہے. میرے دوستو، بزرگوں، جب اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ہمارے لیے اس طرف ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہمیں اچھی معلوم ہونے لگتی ہے. ہم اس کے لیے اپنی دنیا کی تمام آشائشوں کو چھوڑ کر بڑی محنتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہوئے ان چیزوں کے حصول میں لگ جایا کرتے ہیں. لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کہتا ہے کہ تم دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیا کرتے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اصل آخرت ہے جس کے اندر تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے. تم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بھول جایا کرتے ہو. لیکن میرے دوستو، بزرگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں رہ کر بھی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دنیا کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر انہیں صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ چیزیں ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بن جایا کرتی ہیں. اگر ان چیزوں کا استعمال صحیح نہ کیا جائے تو پھر وہی چیزیں ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ اور سبب بن جایا کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے دنیا میں
آج ہم دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے کرتے اپنے آپ کو اس حال میں لے آئے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے مکانات بھی ہیں، ہمارے پاس بینک بیلنس بھی ہے، ہمارے پاس اولاد بھی ہے، ہمارے پاس ڈگریاں بھی ہیں، ہم خوبصورت بھی ہیں، ہم جسم جثے کے مالک بھی ہیں، لیکن میرے دوستو اس کے باوجود ہم پریشان ہیں۔ اس سب کے باوجود دل اطمینان والا نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود اگر کسی سے آپ 5 منٹ بیٹھ کر بات کیجئے تو وہ پھر اپنی آپ کو دل کی آہیں سنائے گا، وہ بتائے گا مولانا، وہ بتائے گا مفتی صاحب میں اتنا پریشان ہوں، میرے بچے مجھے اور باپ سمجھتے نہیں ہیں، ماں کہتی ہے میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی ہے۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے نظریے کے مطابق آپ کے پاس دنیا کی ساری آشائشیں ہیں، دنیا کی ساری لذتیں موجود ہیں۔ آپ جس میں سمجھتے ہیں کہ اچھا مکان بنا کر میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اچھا مکان بنا کر میں دنیا کے اندر عزت حاصل کر سکتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر بینک میں روپیہ جمع کر لوں تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اکثر لوگوں کا نظریہ ہے اس طرح کا۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے کہیں اور رکھی ہے۔ اور ہم اس کامیابی کو تلاش کہیں اور کر رہے ہیں۔ میں اس کو مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، وہ انگوٹھی اس کی گندے نالے میں گر جائے اور وہ اس گندے نالے سے اسے نہ نکالے بلکہ اس نالے کے اندر پانی بہاتا رہے اور پھر یوں کہے کہ یہ انگوٹھی جو ہے پاک ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جب تک اس کو اس گندے نالے سے نکال کر اور اس پر اگر 1 گلاس پانی بھی ڈالا جائے گا، 1 مرتبہ ڈالو، 2 مرتبہ ڈالو اور تیسری مرتبہ جو سنت طریقہ ہے آپ ڈال دو گے تو یقیناً وہ پاک ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے پورا ایک سمر سیول چلایا لیکن وہ نالی کے اندر پڑی ہوئی تھی تو وہ ناپاک کی ناپاک رہی، جب وہ نکال کر کے باہر اس پر 1 گلاس پانی ڈالا گیا تو وہ پاک ہو گئی۔ ٹھیک اسی طریقے سے بے اطمینانی کی زندگی حاصل کرنے والے جن لوگوں کی زندگیاں بے اطمینانی ہیں، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہیں، ان بے اطمینانی کی زندگیوں سے نکل کر اپنے آپ کو نکال کر جب تک اطمینان کی جگہوں میں داخل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اطمینان ملے گا نہیں۔ میں نے سمجھا کہ اطمینان روپیے میں ہے تو میں روپیے کے پیسے پیچھے لگ گیا، میں نے سمجھا کہ اطمینان زمینوں میں ہے تو میں زمینیں حاصل کرنے میں لگ گیا، میں نے سمجھا کہ اطمینان دنیا کے اندر بہت سی پبلکسٹی حاصل کرنے میں ہے تو میں اس میں لگ گیا۔ لیکن دوستو بزرگوں، اطمینان ملا نہیں، بے اطمینانی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اطمینان یہاں نہیں ہے، اطمینان میں بتاتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے مسلمانوں، اے کلوندا والو، اللہ کا قرآن ہم سے پکار کر یوں کہتا ہے اگر تم اطمینان کی زندگی چاہتے ہو، اگر تم بے اطمینانی سے بچنا چاہتے ہو، سکون اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے تم اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ، تم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے بن جاؤ۔ آج ہمارا یہ جلسہ جہاں پر قاری شیر خان نے اب سے پہلے چیخ چیخ کر یہ آواز لگائی کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تمہیں پکارنا چاہتا ہوں، کلوندے والوں کو پکار کر کہا آج میرے دوستو اگر آپ کو یہ بات بری نہ لگے، یہاں پر اگر دنیا کا کوئی ایکٹر کوئی دنیا کا فلم ایکٹر یہاں آ جاتا تو آپ بغیر بلائے یہاں ہجوم اکٹھا ہو جاتا، لیکن آج یہاں وارثان انبیاء اس اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور اس گاؤں کے 1% لوگ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔
میں جلسوں میں جاتا نہیں ہوں، اس کی وجہ میرے عزیزو آپ نے کبھی نہ میرا کوئی بیان سنا ہوگا جلسوں میں، قاری شیر خان نے مجھے صرف اس مرتبہ یہاں دوسری بار دیکھا ہے، میں جلسوں میں نہیں جاتا ہوں، میرا مزاج جلسوں میں جانے کا نہیں ہے، لیکن جب آپ نے بلایا ہے تو میں دل کی تلخیوں کے ساتھ آپ کو یہ بات کہتا چلوں کہ یہ صرف اور صرف میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج دنیا میں اگر ہم بے اطمینانی اور بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا بڑا سبب، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے سے غافل ہیں، ذکر کرنے والوں کی مجلسوں سے دور ہیں، ذکر کرنے والے کی مجلسوں میں بیٹھنے سے بہت دور ہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہماری زندگیوں سے اطمینان نکال لیا گیا، ہماری زندگیوں میں بے چینیاں داخل کر دی گئی۔ میں نے اپنے خطبے کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو سنائی، اس کا ایک ٹکڑا یوں ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور دوسرا ٹکڑا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تک آپ کے اندر یعنی اس امت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس امت پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا جملہ کہ جب تک یہ امت استغفار کی کثرت کرتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی اس امت پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں عذاب کیا ہے، آسمان سے انگاروں کا برسنا، ہم سمجھتے ہیں عذاب یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں عذاب یہ ہے کہ تیز طوفان آئے، ہمارے زلزلے آ کر بلڈنگیں گر جائیں، ہم سمجھتے ہیں عذاب یہ ہے۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، آج جیسی شدید گرمی جو اس وقت ہم دنیا میں اس وقت برداشت کر رہے ہیں، دن کے دوپہر میں نکلیے آپ دنیا کے ہمارے اس ملک ہندوستان کے بہت سے علاقوں کے اندر اتنی تیز دھوپ اور اتنی تیز شدید گرمی جس کو آج سے پہلے آپ نے اندازہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر یہ آج تصور نہیں کرتے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ کا عذاب ہے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالی عذاب کی تخفیف بھی کر دیا کرتے ہیں، اور ایک بڑا عذاب جس طرف میں نے آپ کو شروع میں اشارہ دیا کہ دلوں سے بے اطمینانی، دلوں سے اطمینان کا نکل جانا اور بے اطمینانی کا داخل ہو جانا، اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی نہیں کہ صحابہ کرام کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، چپل پہننے کے لیے نہیں تھے، جسم پر کپڑا نہیں تھا، سر ڈھانکنے کے لیے کوئی کپڑا موجود نہیں تھا، لیکن ایسے اطمینان والے تھے کہ آپ اگر جنگلوں میں شیروں کے درمیان سے سفر کر رہے ہیں تو انہیں کوئی خوف و خطر نہیں تھا، ان کے سامنے اگر وقت کے بادشاہ موجود ہیں تو ان کے سامنے وہ بے خوف و خطر ڈٹ جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے بے اطمینانی کا عالم یہ ہے، ایک پولیس والا آ کر ہمارے اس گاؤں میں اگر دھمکی دے دے کہ ایک مسلمان بھی آج اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا تو مسلمانوں آج کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت، ہمارے دلوں کے اندر وہ حالت کہاں سے بنا دی گئی؟ وہ اللہ کی طرف سے میرے دوستو، جب ہم اللہ کے کلام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے دور ہوتے چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی برکتوں سے ہمیں محروم کر دیا، اس کے اثرات سے ہمیں محروم کر دیا، اس کی برکات سے ہمیں محروم کر دیا۔ آج ہم دنیا کے اندر رہ تو رہے ہیں لیکن ایسے رہتے ہیں جیسے ہمیں کوئی غیر آ کر ایک چٹکی کے اندر ہمیں جو ہے بزدل بنا کر چلا جاتا ہے۔ آپ جائیے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے صحابی جن کو سیف اللہ ہونے کا لقب حاصل ہے۔ جب وہ آخر وقت تھا ان کو میرے عزیزو بستر پر موت آ رہی تھی تو وہ کہنے لگے، رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میں تو یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاتا، لیکن میرے دوستو آج مجھے افسوس یہ ہے میں نے کتنی جنگیں لڑی اور ان جنگوں کے اندر دشمنان اسلام کو تہہ تیغ کیا، لیکن آج مجھے یہ موقع نصیب نہ ہوا کہ میں بھی اپنی شہادت کو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے حاصل کر لیتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقب دیا تھا سیف اللہ کہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں
ہیں علماء کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک صحابی فرماتے ہیں اے خالد آپ جانتے نہیں ہیں آپ کے ساتھ لقب کس کا لگا ہے آپ کے ساتھ ایک نام جڑ گیا ہے اللہ یہ نام اللہ کا جڑنے کی وجہ سے آپ کا نام بن گیا ہے اللہ کی تلوار دنیا کے اندر کوئی ایسی تلوار پیدا نہیں ہوئی نہیں بنائی گئی جو اللہ کی تلوار سے مقابلہ کر سکے اس لیے خالد تمہیں یہ بستر کی موت دی جا رہی ہے اور یاد رکھو یہ بستر کی موت تمہاری 100 شہیدوں کی شہادت سے کم نہیں ہے وہ خالد بن ولید فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کو للکارنے والوں نے للکارا حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام سے خالد بن ولید نے 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں اجازت مانگی اللہ کے نبی سے آپ مجھے دے دیے اجازت اور میرے ساتھ اگر آپ چاہیں تو بھیج دیجئے نہیں تو مجھے ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو میرے سامنے لوگ موجود ہیں یہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے اور جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہونے کی وجہ سے مردہ ہوا کرتا ہے اے اللہ کے رسول ان 60,000 مردوں کو ایک زندہ اگر مارے تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے حضرت خالد بن ولید اکیلا تنہا 60,000 کے لشکر کو شکست دے کر کے کامیابی کا صحرا اپنے سر باندھ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے گیا ہے اے مسلمانوں جب تک تم اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو فیضیاب کرتے رہو گے اور تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہیں گی تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت تمہارے سامنے آگ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گی لیکن تم لوگ چونکہ آج ذکر سے دور ہو چکے ہو غافل ہو چکے ہو اس لیے کوئی بھی آتا ہے وہ ڈرا دھمکا کر چلا جاتا ہے میرے دوستو بزرگوں مجھے صرف یہی بتانا ہے کہ ہمارے اندر ایک ضمیر ہے ہمارے اندر ایک ایمان ہے ہم ایک ایمان والے اس فخر کے ساتھ دنیا کے اندر جیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق ہمیں ڈرا نہیں سکتی میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کو سنائی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی ہو اور صحابہ کرام موجود ہو یعنی اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر لیا میں آپ کی موجودگی ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں فرماؤں گا صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کے وصال کے بعد ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی تو اب دنیا میں رہے نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو اب نازل کرنے کے لیے کوئی اپنا وعدہ تو نہیں کر رہے ہمارے لیے ایک وعدہ تھا اللہ کے نبی موجود ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا قرآن کا اگلا جملہ جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ کہ جب تم دنیا کے اندر استغفار کرتے رہو گے اس استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے گا استغفار کرتا وہ ہے دنیا کے اندر تصور یہ ہے ہمارا کہ استغفار وہ کرے جو گناہگار ہو اللہ سے معافی وہ مانگے جو اللہ کا مجرم ہو ہم تو مجرم ہے ہی نہیں اس لیے ہم استغفار کیوں کریں ہم اللہ سے معافی کیوں مانگے ہمارا خیال یہ ہے میں نے جرم کیا نہیں تو میں معافی مانگوں کیوں میں نے غلطی کی نہیں تو میں اللہ سے استغفار کروں کیوں استغفار کے معنی ہے توبہ کرنا اللہ سے معافی مانگنا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر فقیرانہ انداز میں اللہ سے درخواست کرنا یا اللہ میں تیرا ایک مجرم میں تیرا ایک گنہگار بندہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں
اس طرح سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جب کوئی آدمی معافی مانگتا ہے تو وہ میرے عزیز اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیا کرتا ہے. لیکن میرا خیال اور آج تو عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم استغفار اس لیے کریں گے جب ہم معافی گناہ کریں گے تو معافی مانگیں گے, ہم گناہگار تو نہیں ہیں. آپ کو قرآن کی آیات کی طرف لے چلوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ مخلوق, سب سے مہذب اور محترم, سب سے باعزت انسانوں میں سے اگر کوئی جماعت گزری ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس طرح حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کے استغفار قرآن میں موجود ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا میں نبی سے کسی گناہ کا ہونا میرے دوستو ہمارے حاشیہ خیال میں نہیں بھی آنا چاہیے. ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کسی نبی سے کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے نبی جو دنیا میں تمام نبیوں کے سردار بن کر آئے, وہ نبی کہتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی فرماتے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کر کے اپنے رب سے التجا اور اپنے رب سے دعا اور درخواست کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا چلا جاؤں. آج میرے دوستو مجھے اور تجھے کیا ہو گیا ہے, میرا نبی تو روزانہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگے, اور میں 1 مرتبہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی نہ مانگوں. جبکہ میرے سامنے دنیا کا ماحول یہ ہے کہ ہر طرف میرے اوپر بد نظریں پڑی ہوئی ہیں, ہر طرف ظالم میرے اوپر نظریں ڈالے ہوئے ہیں, میں ہر طرف پریشانیوں میں مبتلا ہوں. اس کے باوجود بھی مجھے اللہ کی طرف جھکنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. اگر میرے دوستو اس نظریے سے نہیں ملتی تو میں ایک نظریہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے, دنیا کے اندر ہم دنیا میں رہتے ہیں, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم کام کریں گے پیسہ ملے گا, ہم کام کریں گے پیسہ ملے گا. دنیا کے اندر ایک آدمی اگر کسی کے پاس جاتا ہے تو نظریہ پیسے کا ہے, کسی کو وقت دیتا ہے نظریہ پیسے کا ہے, کسی کی خدمت میں پہنچا نظریہ پیسے کا ہے, صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک دولت اکٹھا کرنے کا نظریہ لے کر کے ہم کسی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا بھی نظریہ یہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ استغفار کرنے سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے, استغفار کرنے سے یہ مال اکٹھا ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے استغفار کے فضائل میں اس کی برکات میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مومن کو استغفار کرنے کی برکت سے اس طریقے سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اسے کتنا رزق دیا جا رہا ہے. میں ایک مرتبہ ایک جگہ تھا, مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, میں آپ کو اس کو بھی بتاتا چلوں. دنیا کے اندر روزی حاصل کرنے کے 4 طریقے, دنیا کے اندر روزی حاصل کرنے کے 4 اسباب جن کو عام طور پر ساری دنیا میں خاص طور پر 3 مسلمانوں کے لیے, ایک ساری دنیا والوں کے لیے ہے. آپ کی توجہ چاہتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 مسلمانوں کے لیے جو 3 اسباب 3 اعمال جو رزق حاصل کرنے کے ہیں, روزی حاصل کرنے کے ہیں, روپیہ کمانے کے ہیں, دولت حاصل کرنے کے ہیں, وہ کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اللہ تبارک و تعالی جو اپنے کلام میں
ایسا سچا اور صادق ہے، اس کا کلام ایسا کلام ہے جس کے اندر شک کرنے کی گنجائش تک نہیں۔ وہ کلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے اور ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اس قرآن پاک میں یہ بات بتائی گئی کہ لوگوں، اللہ کے نبی کو حکم ملا، اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، نماز پر قائم رہیے، نماز پڑھیے اور نماز کا حکم کیجئے۔ یہ بات قرآن میں ملتی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے سے، نماز کا حکم کرنے سے رزق کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ روزی کا پہلا سبب قرآن جو بتاتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز روزی حاصل کرنے کا سب سے پہلا سبب۔ اے مسلمانوں، اس کو لکھ لو اپنے حاشیہ خیال کے اندر اور یاد کر لو۔ کسی ایک مفتی صاحب نے اسٹیج سے یہ بات بتائی کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے روزی حاصل کرنے کے لیے اگر کسی سبب کو قرآن میں بیان فرمایا تو وہ سبب، وہ عمل نماز کا اہتمام ہے۔ پہلا سبب ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ اہتمام نماز کیا ہے؟ اگر میں اس کی تشریح کروں تو مجھے چونکہ 40 منٹ کا وقت ملا ہے اور میں اس 40 منٹ کے وقفے میں اس قرآن کی نماز کے اہتمام کو بھی پورے طور پر بیان نہیں کر سکوں گا۔ میرے اس بیان کی صرف 15 منٹ باقی رہی ہے اور میرا بہت سا مضمون ابھی بکھرا پڑا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے، مؤذن اذان کہے تو آپ مسجد میں اس سے پہلے پہنچ جائیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ آپ کی نماز ضائع نہ ہو، آپ کی تکبیر نہ چھوٹے۔ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ آپ وضو اور استنجا کو صحیح طریقے سے کیجئے۔ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ نماز کے رکوع اور سجدوں کو اطمینان کے ساتھ کیجئے۔ ایسا نہیں کہ 1 منٹ میں 2 رکعتیں، 2 منٹ میں 4 رکعتیں، کوے کسی ٹھونگ لگا کر نماز مکمل کر کے آپ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ایسی نماز میرے دوستو، اس کی قبولیت نہیں بلکہ اس کے اوپر وہ ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر واپس مار دی جاتی ہے، بلکہ یہ نماز کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور اس نماز پر ظلم کی وجہ سے وہ تمہارے روزی کے دروازے بند کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب جو قرآن پاک میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کیجئے۔ استغفار کی کثرت کرنے سے آپ کے رزق کے دہانے کھل جائیں گے۔ آپ کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ایک دکان نہیں، ہزاروں دکانیں آپ کے راستے کھول دے گی۔ ایک اعمال آپ کے دنیا میں ترقی کرنے کا ہے۔ اگر آپ صبح شام استغفار کی کثرت کرتے ہیں، آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اپنے رب کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے رزق کے دہانے کھول دے گا۔ ارے آپ جائیے، تاریخ کے اندر آپ کو دنیا میں اس سے زیادہ سخت کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ ایک فرعون کا نام قرآن میں آتا ہے۔ فرعون دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، لیکن وہ 400 سال تک، 450 سال تک ایک ایسی زندگی گزارتا ہے، بادشاہانہ زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، مقابلے میں آتے ہیں، لیکن جب علماء نے معلوم کیا اور دیکھا کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ اتنے لمبے زمانے تک کیسے حکومت پر قائم رہا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ دن میں تو یہ اعلان کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن رات کو وہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کر یہ کہا کرتا تھا، اے میرے معبود مالک، تو ہی میرا حقیقی رب ہے۔ میں تو دنیا میں ایک صبح کو اعلان کرتا ہوں لیکن میرا رب تو ہی ہے۔ اللہ اس کے اس کہنے کی لاج رکھ کر اسے جب 450 سال تک ایک ایسی منظم حکومت عطا فرما سکتا ہے کہ بنی اسرائیل اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، جب ہم اللہ کے سامنے اپنی کبریائی، اپنی عاجزی اور انکساری پیش کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں گے تو میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے، اور جہاں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے وہ تمام حضرات اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم آج سے انشاءاللہ ہر دن استغفار کی کثرت کریں گے۔ کثرت کے بارے میں علماء نے لکھا کم سے کم 300 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی 5واں کلمہ ہم 300 مرتبہ روز
روزانہ پڑھا کریں گے، آپ کہیں گے ہم تو بہت سی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ان تسبیحات پڑھنے کو منع نہیں کرتا، لیکن دنیا کے اس وقت گناہوں کے ڈھیر میں، گناہوں کے ملبے میں اور گناہوں کے اس چاروں طرف ماحول کے اندر اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے استغفار کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ ہمارے لیے برکتوں کے دہانے کھولے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا، اس وقت ہمارے لیے پھر درود پاک پڑھنا بھی کارگر ہوگا، اس وقت ہمارے لیے پھر اللہ کی تسبیحات پڑھنا بھی کارگر ہوگا، اس وقت ہمارے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا بھی کارگر ہوگا، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے ایک بہت بڑے امام، یہ ایک فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ عراق کے ایک علاقے میں سفر کرتے کرتے اپنے علاقے سے کسی دور جگہ پر نکل گیا، رات کا وقت وہاں پہنچا، میں نے راستے کو جانا نہیں تھا، ایک بستی میں قیام کیا، راستے میں رک کر ایک بستی میں قیام کیا، ایک مسجد میں پہنچا، مسجد کا جو ملازم تھا، مسجد کا جو خادم تھا، اس سے بات کی کہ میں رات کو مسجد میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ علاقے والے جانتے نہیں تھے کہ یہ وقت کا امام احمد بن حنبل ہے۔ اس نے مسجد کے خادم نے کہا ہماری مسجد میں رات کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں، آج کل مسجدوں میں تالے لگ جاتے ہیں، رات کو مسجدیں بند ہو جایا کرتی ہیں، پہلے مسجدوں میں مسافر قیام کیا کرتے تھے، رات بھر سفر کرتے آ کر مسجد میں قیام کرتے، اللہ سے گریہ وزاری اور رونا دھونا کیا کرتے تھے۔ آج صبح تو فجر کی اذان ہوتی ہے، محلے کے چند ایسے مسلمان ہوں گے جو یہ بتا سکتے ہوں کہ مسجد میں فجر کی اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ فجر کی اذان کے بعد ہم اٹھتے ہیں اور اس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بہرحال امام احمد بن حنبل مسجد کے دروازے پر آ کر مسجد میں قیام کرنے کی نیت سے خادم سے اجازت چاہتے ہیں، خادم کہتا ہماری مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مسجد کے باہر قیام کر لیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میں نے اپنا وہیں پر اپنا جو زاد سفر تھا وہ رکھا، قیام فرمایا، وہیں پر آرام فرمانے لگا، لیکن خادم چونکہ برضد تھا، اس نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا امام جو اس وقت میں یہاں یہ ایک آدمی جو مسافر ہے یہاں ٹھہرا ہوا ہے، اس نے حضرت کا پیر پکڑا اور کھینچ کر مسجد کے بہت دور لے جا کر کے جو ہے چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سارے عمل کو وہاں پر قریب میں ایک ہوٹل جس کو آج ہم ہوٹل کہہ سکتے ہیں، ایک نان بائی تھا، نان بائی کی دکان تھی، ایک روٹی لگانے والا تھا، وہ اس معاملے کو دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے نان لگانے کو چھوڑا اور وہ آ کر کے یوں کہنے لگا کہ خادم صاحب آپ کو مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیتے، آپ ان کو ٹھہرنے نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، یہ باہر ٹھہرنا چاہتے ٹھہرنے دیجیے، اگر آپ ان کو باہر بھی نہیں ٹھہرنے دیتے ہیں تو پھر آئیے حضرت میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلتا ہوں۔ یہ خادم حضرت امام احمد بن حنبل کو اپنے گھر پر لے کر آتا ہے، اپنے گھر ان کا بستر لگاتا ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس کے گھر میں قیام فرما ہے اور یہ نان بھائی وہاں سے اٹھ کر روٹیاں لگانا شروع کر دیتا ہے، آٹے کے پیڑے بناتا ہے، اس عمل کو کرتے کرتے اپنی زبان کو برابر چلا رہا ہے، اور زبان سے امام احمد بن حنبل کہتے میں نے جب سنا تو یہ استغفار پڑھ رہا ہے، یہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، میں نے اس کو بلایا اور یوں کہا اے نان بھائی ذرا ادھر آ، تو جو میں نے تجھے دیکھا 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے اور تو جب سے میں یہاں پر آیا ہوں تو استغفار برابر کرتے چلا جا رہا ہے، مجھے ذرا یہ تو بتا تجھے کوئی اس دنیا سے کوئی بظاہر فائدہ بھی نظر آیا ہے، استغفار کا کوئی اثر بھی ہے، تو یہ ویسے ہی استغفار پڑھ رہا ہے؟ تو اس نان بھائی نے کہا اے کلوندے والوں ذرا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ استغفار کا دنیا کے اندر نقد فائدہ کیا ہوا کرتا ہے۔ یہ فرماتا نان بھائی مجھے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب میں اپنے رب کے سامنے نماز پڑھ کر کے یا بغیر نماز کے بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو اس استغفار کی برکت یہ ہے کہ میری وہ دعا قبول ہو جایا کرتی ہے، اور میں نے آج تک دنیا میں جتنی دعائیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر کرم فرما کر رحم فرما کر میری ساری دعائیں قبول کی ہیں، بس ایک دعا ہے جو آج تک قبول نہیں ہوئی ہے اور وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے دعا کی ہے کہ وقت کا امام احمد بن حنبل اس سے میری ملاقات ہو جائے، میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کی زیارت ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے
फरमाते हैं, ए अल्लाह के वली, ए वली कामिल, मुझे अपनी पेशानी दे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने उसकी पेशानी को बोसा दिया और यूं फरमाया, मैंने तेरे इस इस्तिग़फ़ार का असर अभी नकद देख लिया है। अल्लाह ने तेरे इस्तिग़फ़ार पढ़ने की बरकत से तेरी इस दुआ को इसी वक्त कबूल कर लिया है। आप देख रहे हैं आपके सामने ये खाकसार जो खड़ा हुआ है, इसी को इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। अल्लाह ने तेरी ये दुआ भी कबूल कर ली है। ए कलौंदे वालों और ये स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम और हमारे पर्दे में बैठी हुई माए और बहनें, आप सब हजरात से मेरी ये दरखास्त है कि आप सब ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह से माफी मांगते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वली कामिल वक्त के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे दोस्त बुजुर्गों एक नसीहत ये है कि मेरी उम्मत इस्तिग़फ़ार की कसरत करने वाली बन जाए। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया में रोजी हासिल करने का एक सबब नमाज का इहतमाम है, दूसरा सबब इस्तिग़फ़ार की कसरत है और तीसरा सबब तक़वा इख्तियार करना है। मेरे हाथ में चूंकि पर्ची आ गई है तो मैं तक़वे के ऊपर कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे ये बताना है कि तक़वा कहते हैं हर एक गुनाह से बचना। किसी मुसलमान के ऊपर ये लाजिम नहीं कि वो सारी नेकियां करे, लेकिन हर मुसलमान के ऊपर ये बात लाजिम है कि वो हर गुनाह से बचे। नेकियां सारी करना लाजिम नहीं है, सारी सुन्नतों पर हम अमल नहीं कर सकते, लेकिन सारे गुनाहों से बचना हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। तक़वा इस चीज का नाम है। तीन असबाब तो ये वो है जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए खास तौर पर बयान फरमाए हैं, और एक आखिरी सबब जो सारी दुनिया वालों के लिए है वो है ज़रिया माश इख्तियार करना। मेरे बाद बहुत सारे उलमा आपको बयानात कल भी सुनाएंगे, अब भी सुनाएंगे, और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह इस पर मजीद रोशनी डालते हुए मेरी इन बातों को तशरीहन अर्ज कर देंगे। बस मुझे बताना है कि आज हम सब एक इन तमाम चीजों को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर, नमाज को छोड़कर, इस्तिग़फ़ार को छोड़कर और इसी तरह तक़वे को छोड़कर सारे के सारे इंसान, सारे के सारे मुसलमान एक ज़रिया माश दुकान के पीछे लगे हुए हैं, मुलाजिमत के पीछे लगे हुए हैं, खेती बाड़ी के पीछे लगे हुए हैं। जबकि इन तीनों चीजों की बरकत से इस खेती में बरकत आएगी, इस दुकान में बरकत आएगी, इस कारोबार में बरकत आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप तमाम हजरात को मैंने ये बात अर्ज कर दी है कि आप जब हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अल्लाह की रहमतें, बरकतें हमारे ऊपर मुतवज्जा रहेंगी। मैंने कुरान की आयत सुनाई, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि तुम्हारे दरमियान नबी रहे तो तुम पर कोई अजाब नहीं आएगा। अब नबी तो नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे लिए एक बेहतरीन अमल ये है कि तुम इस्तिग़फ़ार करते रहोगे तो अल्लाह के अजाब से बचते रहोगे। इसलिए आप तमाम हजरात से दरखास्त है कि इंशाअल्लाह मैं भी और आप भी इस बात पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।